ضرورت ہوتی ہے یا نیکوکار کو بھی ضرورت ہوتی ہے؟ نیکوکار کو بھی ضرورت ہے کہ وہ جنت میں پہنچ چکا ہے، اس کے بیٹے نے اس کی بخشش کی دعا کی ہے، اللہ نے جنت کے اندر بھی اس کا درجہ بلند کر دیا ہے، جنت میں بھی درجہ بلند ہو جائے۔ دوستان گرامی قدر، یہ محفلیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم جب بھی جائیں ایصال ثواب، قرآن خوانی، کلمہ شریف، درود پاک پڑھ کے جائیں تاکہ ہمارے اس دنیا سے جانے والے کو تحفہ بھی پہنچے اور ان کا بھلا بھی ہو جائے۔ وہ جس حالت میں ہے، اللہ قرآن کی برکت سے، دعا کی برکت سے، بخشش کی دعا کی وجہ سے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آج ہمارا لیاقت پور کے بہت بڑے عالم تھے حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ توصفی صاحب، جنہوں نے غلہ منڈی میں 50 سال امامت خطابت کی ہے، ان کا انتقال ہوا ہے 9:30 بجے ان کا جنازہ ہے، اس لیے ہم نے جلدی یہاں پہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے جنازے میں بھی شرکت کرنی ہے۔ قرآن مجید سے میں نے آیت مبارکہ 2 آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں، میں ترجمہ اس کا سناتا ہوں، پھر 1-2 احادیث اس کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارکہ یہ برکت سے نکلا ہے، تبارکہ برکت پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتی ہے برکت؟ اب جو ہم کہتے ہیں نہیں ہے، 8 بندے کمانے والے ہیں، برکت نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تبارک الذی، اللہ فرما رہا ہے برکت والی ذات ہے وہ، ہم نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا ہے نا جو برکت والی ہے، ہم نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اس ذات کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، اس ذات کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے، اس ذات کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ رابطہ نہیں ہے، اس وجہ سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ قرآن کی اس سورہ ملک کے پہلے لفظ کے اندر ہماری ساری مشکلوں کا حل موجود ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے پاس ساری کائنات کی بادشاہت ہے۔ اور اسی طرح کے لفظ ایک اور مقام پہ بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ آواز لگائے گا، خود آواز لگائے گا، لمن الملک اليوم، یہ بھی ملک کا لفظ آ گیا ہے، لمن الملک اليوم، اللہ آواز لگائے گا ساری کائنات پہ، کب کبھی تاری ہوگی، کسی کو جرت نہیں ہوگی رب کی بارگاہ میں کوئی التجا کرے، آرزو کرے، تمنا کرے، بات کرے، کوئی بولنے کی کوشش نہیں کر سکے گا۔ اللہ اس دن جب فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے، آگے سے کوئی بھی جواب نہیں دے گا، اللہ خود فرمائے گا اللہ الواحد القہار، آج اگر بادشاہی ہے تو ایک اللہ کی بادشاہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ جو بادشاہ ہے نا وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ اللہ کی اجازت اور اس کے اذن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، جو بھی ہوتا ہے میرے رب پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ رب مالک ہے، قدرت والا ہے، عزت والا ہے، شان والا ہے، برکت والا ہے، اور اس کے پاس اور کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ مجھے دوستوں نے فون کیا تھا کہ موت کے اوپر گفتگو کرنی ہے، میں نے اس کی تمہید ہی باندھنی ہے تو اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، انشاءاللہ میں کبھی آپ کو اس موت کے اوپر بھی باتیں سناؤں گا کہ اس موت کی حقیقت کیا ہے۔ ابھی یہاں پہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے موت کو پیدا کیا ہے۔ موت مخلوق ہے، جیسے ہم مخلوق ہیں نا، ہم انسان بھی مخلوق ہے نا، موت بھی مخلوق ہے، ہم ڈرتے بڑا ہے موت سے، ڈرتے ہیں نا، مر جائے کوئی تو پھر ہم ایک دن ڈرتے ہیں، پھر جنازے پڑھنے کے بعد پھر ڈر ہمارا
ختم ہو جاتا ہے۔ جنازے کے اوپر جب بیٹھتے ہیں دعا کرنے کے لیے 3 دن بیٹھنا ہوتا ہے، 2 دن بیٹھتے ہیں، پھر ہمارا ڈر ختم ہو جاتا ہے، ہماری سیاسی گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ نہ، موت کو تو اس انداز میں یاد رکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ نے جو تبلیغ کی، آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں جو دین کے مطابق بتایا، کہتے ہیں ہمیں اتنا یقین ہوتا تھا کہ اگلے لمحے، اگلے پل، اگلے سمے، اگلے منٹ اور اگلے لمحے پتہ نہیں ہم اس دنیا میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ مقبول خان صاحب کے بارے میں بھی آپ سب بتا رہے تھے، کہیں پہ گئے ہوئے تھے، کل خانی کی محفل تھی، واپس ادھر آئے ہیں، ٹھیک ٹھاک تھے، چل کے آئے ہیں، اور اب اگلے لمحے کا پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ اللہ نے خلق الموت، اللہ نے اس موت کو بھی، اور اللہ نے لفظ بھی پہلے رکھا ہے موت کا۔ ہمیں تو زندگی پہلے آتی ہے نا، ہم زندگی کہتے ہیں، ہماری زندگی ہے، اللہ نے اس موت کے لفظ کا نام پہلے رکھا ہے۔ اور چاہیے بھی یہ کہ مسلمان بھی موت کو آگے رکھے، اپنے یاد کرے، اس کو اپنی موت کا تذکرہ کرے، مجھے بھی موت آنی ہے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ موت مخلوق ہے، موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ مخلوق ہے۔ جیسے ہمارے اوپر موت کا ایک لمحہ طاری ہوتا ہے، لمحہ طاری ہوتا ہے، ہمارے اوپر بھی موت کا وقت آتا ہے، وہ لمحہ طاری ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موت کے اوپر بھی ایک لمحہ آئے گا، یہ موت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے یہ جو آسمان ہے نا، آسمان، اس کے اندر پھٹن ہے کوئی؟ کب کا بنا ہوا ہے؟ ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، اللہ نے اسے بنایا ہے۔ ہماری جو بنی ہوئی دیواریں ہوتی ہیں نا، سال، 1.5، 2، 5، 10، اگر زیادہ بھی مضبوط بنا لے تو 20 سال گزار لیں گی اور اس کے بعد ختم ہو جائیں گی نا۔ اللہ فرماتا ہے اس آسمان کے طرف اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھو۔ قرآن میں کہتا ہے، یہ سورہ ملک ہے، آگے اگلی آیات ہے اس کی، اللہ فرماتا ہے اس کو دیکھو، ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، پہلے دیکھو ایک مرتبہ، اللہ فرماتا ہے پھر دیکھو، پھر جب تم دیکھو گے نا، اللہ فرماتا ہے تمہاری یہ آنکھیں تھک جائیں گی، دیکھ دیکھ کے تم تھک جاؤ گے، اس کے اندر کوئی پھٹن نظر نہیں آئے گا، وہ سیدھا نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا، اس کو کوئی جو ہے وہ جیسے اللہ نے بنایا، جیسے بنایا ہے، ستونوں کے بغیر ویسے کا ویسے موجود ہے، ویسے کے ویسے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی، تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، پھر بھی اس کے اندر کوئی پھٹن نہیں آتی۔ اگر اللہ اپنی بنائی ہوئی اس چیز کے اندر ساری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ جو آسمان ہے نا، یہ جیسے تانبا پگھلا ہوا جاتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے یہ آسمان بھی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح چلنا، یہ بھی وقت آئے گا۔ اور پھر اس سے آگے اللہ فرماتا ہے یہ جو پہاڑ ہے، ہم دیکھتے ہیں نا پہاڑ کیسے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، یہ جو سنگ مرمر آ رہا ہے، یہ کوئی گرین کلر کا ہے، کوئی کس قسم کا ہے، کوئی کس قسم کا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے پھر یہ پہاڑ رنگ برنگی روئی کی طرح اڑ کے جا رہے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ سناؤں میں، روئی کی، رنگ برنگی روئی کی طرح، قرآن کہتا ہے یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے، روئی کے پتنگے نہیں ہوتے بریک بریک سے، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی اڑ رہے ہیں، ایسے جا رہے ہوں گے۔ الذی خلق الموت والحیات